حال اس طرح ہے جس طرح کہ ایک طالب علم کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ کے جی میں گیا، نرسری، پریپ، پہلی، چلتے چلتے میٹرک تک پہنچنے کے لیے اسے مسلسل 13-14 سال محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کی 13-14 سال کی محنت کا جو رزلٹ ہے وہ اس بنیاد پہ بنتا ہے جو 2 سے 3 گھنٹے وہ کمرہ امتحان کے اندر لکھ کے آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یبقى بینہ وبینها الا ذراعا فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها۔ آمنہ کلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان جنت کی راہوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہ جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ذراعاً، یہ درمیانی انگلی کے آخری کنارے سے لے کر کوہنی تک کے فاصلے کو ذراع کہتے ہیں، اتنا سا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر تقدیر اس پہ ایسی غالب آتی ہے، اس کے دل کی کفیات اس پہ ایسی غالب آتی ہے، اس کے دل کے اندر چھپے ہوئے بغض، ساڑ، کینے اور حسد کی آگ اس پہ ایسے غالب آتی ہے، اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی سیاہ نگریاں اس پہ ایسے حملہ کرتی ہیں، ایک بول ایسا بولتا ہے، ایک کارنامہ ایسا سر انجام دیتا ہے، ایک عمل ایسا کرتا ہے، ایک حرکت ایسی کرتا ہے، اس کا ایک بول، اس کی ایک حرکت، اس کا ایک عمل، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کو جنت سے دور لے جاتا ہے اور اس کا آگ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ 13-14 سال کی محنت کے مقابلے میں 2 گھنٹوں کی محنت میں فیل تو ساری زندگی کی محنت فیل، آخری لمحات میں ہم فیل، ساری زندگی کی عبادتیں، ساری زندگی کی ریاضتیں ناکام ہو جائیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یبقى بینہ وبینها الا ذراعا فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان دوزخ والے کام کرتا رہتا ہے، آگ کی راہوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے اس کے اور آگ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک کام ایسا کرتا ہے، ایک بول ایسا بولتا ہے، اس کا ایک بول، اس کا ایک عمل، اس کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ کی وجہ سے اللہ رب رحمان اس پہ آگ کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کو جنتوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ رب رحمان نے ہماری زندگی کے آخری لمحات کو اس طرح ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اللہ نے ہماری زندگی کا پیپر ایسا سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہمارا نتیجہ مرتب ہونے والا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی جاتا اس سے ایک بات ضرور کہا کرتے تھے کہ بیٹا دعا کرنا اللہ مجھے موت ایمان کی حالت میں نصیب فرمائے۔ ایک ان کے جانشین نے سوال کیا آپ ہر آنے جانے والے سے ایک ہی بات کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا تم کیا جانو اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ میرا ایک دوست تھا، ہمارا ایک ساتھی تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، صدقہ و خیرات کرنے والا تھا، تہجد پڑھنے والا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بول کے کہتا ہے دیکھیں نا حاجی صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ تو ساری زندگی رب تعالیٰ سے وفائیں نبھاتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے۔ وہ اچانک سے بول کے کہتے ہیں ادھر لاؤ قرآن کو میرے پاس، قرآن پاک کو اس کے پاس لے جایا جاتا ہے، پھر ایک دم سے بول کے کہتے ہیں دفع کرو اس کو، لے جاؤ، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اس کی زبان سے 3 دفعہ یہ الفاظ نکلتے ہیں اور اللہ رب رحمان ادھر سے اس کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے 2 بنیادی وجہ اس کی بیان کرنا چاہوں گا۔ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ آپ کا ایمان ہوتا ہے۔
عقیدہ توحید مانگا تو ایک رب سے، جبین نیاز کو جھکایا تو اللہ کے سامنے ناک سے لکیریں کھینچی تو اس رب کے دربار میں تعلق بنانا توڑنا ایک اللہ کی خاطر، سجدہ ریزیاں اللہ کے سامنے، اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کی خاطر، جینا مرنا ایک اللہ کی خاطر، دینا نہ دینا ایک اللہ کی خاطر۔ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی کو کچھ نہ دیا تو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی پہ پیار کے پھول نچھاور کیے، محبت کے بول بولے، تعلق قائم کیا اللہ کی رضا کی خاطر، کسی سے عداوت رکھی، دشمنی کی اللہ کی رضا کی خاطر، ایسا انسان جس کی ساری زندگی اللہ رب الرحمن کے لیے گزرتی ہے، جب ایسے انسان پہ آخری وقت آتا ہے تو اللہ رب الرحمن اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، جبریل امین آتے ہیں۔ امام ابن سعد نے تقویۃ الکبریٰ میں ان روایات کو اکٹھا کیا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آج ایک نیک انسان اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جلدی چلو، آج میرا جی چاہتا ہے کہ سعد کو غسل میں دوں اور تم میرے ساتھ شریک کار ہو۔ اگر آج ہم سعد کو غسل دینے کے لیے لیٹ ہو گئے تو سعد کو غسل دینے کے لیے آسمانوں سے اللہ کے فرشتے آ جائیں۔ غسل دیا گیا، میت کو قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ما حملنا جنازۃ اخف علینا من جنازۃ سعد، اللہ کے نبی ہم نے اپنی زندگیوں میں جنازے تو بڑی بڑی شخصیات کے اٹھائے ہیں، لیکن جتنا پھول سا جنازہ جناب سعد کا ہے، اتنا پھول سا جنازہ ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں اٹھایا ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سعد کا جنازہ اتنا پھول سا کیوں نہ ہو جس طرح سعد کے جنازے کو تم شوق کے ساتھ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہو، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جنازہ پڑھا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هذا الذي صلى عليه 70,000 ملك لم ينزلوا الى الارض قط، میرے صحابہ سعد کے جنازے کے ساتھ رب رحمان کے آسمان سے 70,000 فرشتہ ایسا آیا ہوا تھا جو آج سے پہلے زمین پہ آیا ہی نہیں۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد، اہل علم کی توجہ کے لیے بات کرتا ہوں، اس کا ہم پہلے ترجمہ کرتے تھے کہ اللہ کا عرش ہل گیا۔ امام سالوی کی کتاب ہے فقہ اللغہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خوشی کے مراتب ہوتے ہیں، فرح، سرور، ابتہاج، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ مسکرانے لگتے ہیں، کبھی آپ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، آپ حرکت میں آ جاتے ہیں، یوں خوشی کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، دورے ہوتے ہیں، جھومنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سعد کی روح کی آسمانوں پہ آنے کی اتنی خوشی منائی گئی، اتنی خوشی منائی گئی، اس خوشی کے اندر اللہ کا عرش جھوم رہا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام حوصلہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں، غدن القل احبہ محمد و حزبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کیے، اللہ کے نبی سے جدائی ہوئے، بڑے دن ہو گئے ہیں، ادھر سے آنکھ بند ہوگی، ادھر سے اللہ جنتوں میں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اور جو ظالم ہوتے ہیں وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ پھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ظالم ہے، جو اللہ سے شرک کرتا ہے وہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ جب ایسے انسان کو موت آتی ہے پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج کی مجلس کی میری آخری بات اور دوسری بنیادی وجہ، بندے کا ایمان ہو پھر اس پہ استقامت ہو،
یہ نہیں کہ گھر میں اور ہو، بازار میں اور ہو، مسجد میں اور ہو، دکان پہ اور ہو، حقوق اللہ میں کچھ اور ہو، حقوق العباد میں کچھ اور ہو۔ نمازی مل گئے تو نماز پڑھ لی، بے نمازوں کی محفل میں گیا، دوستوں کے پاس بیٹھا، یار بیلی آ گئے تو نماز کو چھوڑ ہی دیا۔ عام حالات ہوئے تو اللہ کے دین کی باتیں کرتا رہا، خوشی کا موقع آیا، غمی کا موقع آیا، پھر وہی شیطان کے ساتھی بن گئے۔ شادی کی محفل کے اوپر ساری کی ساری دینداریوں کے جنازوں کو نکال کے رکھ دیا اور وہی مکس گیدرنگ کر لی اور وہی رسوم اور رواج چلنے شروع کر دیے۔ عام حالات میں تو رب کے دین کے ٹھیکیدار خود کو سمجھے رکھا، جب شادی کی محفل آئی اس وقت ڈانس کرتے رہے، اس وقت ڈھول کی تھاپ کے اوپر اور رقص و سرود کی محفل میں اپنے ایمان کی نیلامیاں کرتا رہا۔ یہ کوئی استقامت نہیں کہ رمضان کی راتیں آئیں تو ایک اکاڑا کا یہ نوجوان رب تعالیٰ کے سامنے رو رو کے معافیاں مانگتا رہا، التجائیں کرتا رہا، صدائیں لگاتا رہا، دعائیں کرتا رہا، آنسو بہائے جاتا رہا۔ جب رمضان کی رات گزری، ابھی چاند رات آئی ہے، کچھ دیر پہلے جو نوجوان رب تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا، رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے جا رہا تھا، ابھی کچھ لمحات ہی گزرے ہیں، وہی نوجوان شیطان کی جھولی میں جا گرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہی موت آئے گی؟ عام حالات میں موت نہیں آ سکتی۔ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا کہ آپ کو دوست کی محفل میں موت نہیں آ سکتی، شادی کی محفل میں موت نہیں آ سکتی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، خوشی آئی، غمی آئی، دوستوں کی محفل میں گئے، شادی کی محفل میں گئے، تقوی کا پہاڑ بن گئے، ایمان کے اوپر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، اللہ کو رب مانا، پھر اس پہ پختگی اختیار کر لی۔ جب ایسے انسانوں کو موت آتی ہے، ان کے استقبال کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو قطار در قطار نازل کرتا ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو ساری زندگی اللہ سے ڈرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، آج کے بعد اللہ نے تیرے سارے ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ولا تحزنوا، پیچھے کیا ہوگا اس کا غم نہیں کھانا۔ وابشروا بالجنہ، جس جنت کے لیے تم صدقہ و خیرات کرتے رہے، لوگوں پہ ظلم کی داستانیں رقم نہیں کی، حقوق اللہ کا خیال کرتے رہے، حقوق العباد کا خیال کرتے رہے، آج ہم تجھ کو مبارک دیتے ہیں، مبارک ہو تجھ کو اس جنت کی، آج ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تیری بیوی، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں، تیرے یار، تیرے بیلی، تیرے اپنے، تیرے پرائے، تیرے دوست، تیری وفاؤں کا تیرے ساتھ وعدہ کرنے والے، وفاؤں کے نام پہ مبنی آج سب رشتے بے وفا ہونے والے ہیں، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ تو ساری زندگی رب تعالیٰ سے وفائیں نبھاتا رہا ہے۔ آج تم نے پریشان نہیں ہونا، آج کے بعد اللہ کی جنتوں میں ہم تمہارے ہمیشہ کے لیے دوست بن کے رہیں۔ ایک ایماندار آدمی کو پہلے یہ بشارتیں دی جاتی ہیں، پھر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اس کے لیے رب سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو قائم رکھنے والے میرے دل کو بھی اپنے دین پہ، اپنے اسلام پہ قائم رکھ۔ آج ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب موت آئے اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔